بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے قبلے کی تعیین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ کے لیے جو قبلہ متعین فرمایا وہ قبلہ بیت اللہ ہے، اور اس کے تعیین کی وجہ یہ بتائی کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سب سے افضل اور اشرف ہے، اس لیے اس کے لیے مستقل قبلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیت اللہ دنیا کے وسط میں ہے، اور چونکہ یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اس لیے اس کے لیے معتدل قبلے کا انتخاب کیا گیا۔ جب اس کو امت معتدل کہا گیا تو ضروری ہے کہ عقائد میں بھی اعتدال ہو، عبادات میں بھی اعتدال ہو، معاشرت میں بھی اعتدال ہو، اقتصادیات میں بھی اعتدال ہو۔ عقائد میں اعتدال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت سب سے غالب محبت ہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بے پناہ انسان محبت کرے، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی بھی جگہ پر خدائی درجہ نہ دے۔ اگر کوئی آدمی خدائی درجہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے لیے ثابت کرے گا تو وہ شخص اعتدال سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرتبے اور مقام سے گھٹاتا ہے تو بھی وہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ لوگ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور وہ لوگ معیار حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر اے ایمان والو اور قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو ان کے ایمان کو، ان کی زندگی کو اللہ پاک نے معیار حق بتایا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس سے نیچے آ جاتا ہے اور انہیں معیار حق نہیں مانتا تو کہا جائے گا یہ آدمی اعتدال عقائد میں نہیں اختیار کر رہا ہے، یہ افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں بھی اعتدال مطلوب ہے۔ عبادات میں کیا اعتدال ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہر دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے علاوہ، اور ساری راتوں کا قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خطاؤں سے، گناہوں سے معصوم ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو ساری رات کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال بتایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اور آدھی رات کا قیام کرو اور آدھی رات آرام کر لو۔ اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے بھی شادیاں کی ہیں۔ ایک شخص کی ماں آئی، کہا اللہ کے رسول اس کی نئی شادی ہوئی ہے اور ان کی بیوی نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت نیک پارسا آدمی ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ انہوں نے رات کو بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، یہ تھے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس عشاء کی نماز کے بعد میں جب اپنے کمرے میں گیا تو میں باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل کی میں نے نیت باندھی، مجھے احساس اور شعور بھی نہ رہا کہ میں سہاگ کی رات میں ہوں اور میری شادی ہوئی ہے، مجھے صبح احساس ہوا اس کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لزوجک علیک حقا، بیوی کا حق ہے، ان لربک علیک حقا، اللہ کا حق ہے، وان لجسدک علیک حقا، اور تمہارے جسم پر بھی تھوڑا سا حق ہے، فاعطوا کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت نے اس میں بھی اعتدال بتایا۔ معاشرتی زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ میں اعتدال۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ لوگوں کو خیر پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ، لوگوں کو خوش رکھو، لیکن یاد رکھیے گا اگر اللہ پاک کو ناراض کر کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے اور لوگوں کو راضی کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ معاشرے میں اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اقتصادیات میں بھی اعتدال ہے۔ حکم ہے کہ
کہ آپ خوب خوب خرچ کرو، اور حکم ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں کھلے دل سے خرچ کرو، بھرپور خرچ کرو۔ اب اگر ایک آدمی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں خرچ کرنا اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہاں نہیں کرتا تو وہ شخص اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا اسراف بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول معیشت کے لیے کیا اصول ضابطہ ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اقتصاد، درمیانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا، یہ نصف معیشت ہے۔ معیشت اس سے آدھی حل ہو جائے گی اگر انسان اعتدال پر آ جائے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کو قبلہ معتدل، ساری دنیا کے وسط میں قبلہ بتایا، اس لیے بتایا کہ یہ امت معتدل ہے، اعتدال والی ہے، ہر چیز میں اسے اعتدال کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کے اصول اور ضابطے ذکر فرمائے۔ پہلا ضابطہ ہے ذکر، اللہ کو یاد رکھنا، ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھنا، دل میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، عبادات میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر آن ہر گھڑی اللہ کا تصور، اللہ کی طرف دھیان رہے۔ اور دوسرا اصول اور ضابطہ شکر ہے، جو کچھ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو زبان شاکر، شکر کرنے، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور مصائب اور تکلیفوں پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اس کو دنیا کی ساری خیریں حاصل ہو گئی۔ ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، ایسا دل نصیب ہو جائے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے ایسا جسم اللہ پاک دے دے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف، بیماری، درد، دکھ آ گیا تو آدمی اسے سہ لے، تو اسے دنیا کی ساری خیریں مل گئی ہیں۔ تو پہلا اصول ہے کامیابی کا، ترقی کا، امت کے لیے اجتماعی بھی انفرادی بھی اللہ کی یاد، اور دوسرا اصول ہے شکر کرنا، اور تیسرا مصائب پر صبر کرنا، اور چوتھا اصول ہے جب مصیبتیں، پریشانیاں دنیا میں آ جائیں تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو نماز کے ذریعے سے حل کرانا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ پاک کی مدد چاہیے تو یہ آئے گی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان حالات اور مصائب میں پھر صبر کرتے ہیں ایسوں کے لیے اللہ کی جانب سے شاباش ہی شاباش ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح سے پھر یہ بھی بتایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ شعائر اللہ کیا؟ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کی تعظیم کرو۔ مسجد شعائر اللہ ہے، صفا مروہ شعائر اللہ، بیت اللہ شعائر اللہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا قرآن اللہ کا شعائر ہے، اللہ کی نشانیاں، اذان شعائر اللہ ہے۔ ہر وہ شے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مذہب اسلام کی جو رونق بن رہی ہے، دین جسے دیکھ کر یاد آ جائے، وہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم اور احترام کرنا ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، ہواؤں کا چلانا، اسی طرح سے دن رات کا اختلاف، اور اسی طرح سے بنجر زمینوں کو زندہ کرنا، اور فضاؤں کے اندر بادلوں کا ہونا، فرمایا یہ سب اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ بتایا جب اللہ پاک اتنی قدرت والی ذات ہے تو تمام کی تمام محبتوں سے غالب دل میں اللہ کی محبت کو رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر اللہ پاک کی محبت چاہتے ہو، اگر تم بندگی کرنا چاہتے ہو تو حلال رزق کا اہتمام کرنا۔ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا بندگی تمہاری متاثر رہے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کے مال سے سحری کھائے اور پھر روزہ افطار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی چوپائے کو کسی جگہ پر بھوکا باندھ دیا گیا ہو، صبح سے لے کر شام تک اسے نہ کھانے کو دیا جائے نہ پینے کو دیا جائے، اور شام کو اسے دے دیا جائے۔ یہ بالکل اسی طرح سے وہ شخص ہے جو حرام مال سے روزہ افطار کرتا ہے۔ اس لیے حلال مال کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ بندگی اللہ کی اس وقت تک نہیں قابل قبول ہے جب تک پیٹ میں حلال روزی نہ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔
فرض ذمے سے اترتا رہے گا لیکن اس پر اجر نہیں ملے گا، اس پر کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی نفل قبول نہیں، اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں. اس لیے حلال مال کا اہتمام کیا جائے. اور پھر اسی طرح سے اجتماعی زندگی کا ایک اصول بتایا، اور یہ اصول جو بتایا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری قرار دی کہ وہ معاشرے کے اندر اعتدال کو لے کر آئیں اور حدود اور قصاص کو جاری کریں. اور حدود اور قصاص کو اس لیے جاری کریں تاکہ معاشرے میں دوسروں کی عزتیں محفوظ ہوں، دوسروں کی جانیں محفوظ ہوں، دوسروں کے مال محفوظ ہوں. تو مال کی حفاظت، جانوں کی حفاظت، عزتوں کی حفاظت، دین کا تحفظ، ارتداد سے بچانا، یہ 5 چیزیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حجت اللہ البالغہ میں کہ یہ 5 ذمہ داریاں حکومت وقت کی ہیں کہ وہ اپنی رعایا کو، اپنی قوم کو ان 5 چیزوں کا خیال رکھے. مال کا بھی تحفظ کرے، جان کا بھی تحفظ کرے، عزت کا بھی تحفظ، اور ان کے دین اور مذہب کا بھی تحفظ کرے، اور ارتداد سے انہیں بچائیں کہ باہر سے جو قومیں مسلمانوں کے ساتھ آ کر مخلوط ہوتی ہیں اور ملاقاتیں کرتی ہیں اور خلط ملط ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مذہب اقوام کی سوچ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو اور جس کے نتیجے میں پھر مسلمان غیر مسلم قوموں کی طرف راغب ہو جائیں اور اپنا دین کو چھوڑ بیٹھیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد اللہ پاک نے روزے کی اہمیت اور روزے کا فلسفہ ذکر فرمایا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے تاکہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اور اللہ کا خوف جب ہی پیدا ہوگا جب روزے کو آداب کے ساتھ رکھا جائے گا. ساتھ ساتھ رخصت بھی بتائی، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، اس وقت وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزوں کی بعد میں قضا کر لے. روزوں کے بعد پھر اس کے بعد اعتکاف کے مسائل ہیں. بیچ میں اللہ پاک نے دعا کے مسئلے کو ذکر فرمایا، اس لیے کہ روزے کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو فرمایا آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب دعا کرو تو صرف مجھے ہی پکارو، شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، خالص مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا. دوسری بات وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر اعتماد رکھنا، بد اعتمادی نہ کرنا. یہ نہ کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پھر نہیں ہوگی. اعتماد رکھو کہ اللہ پاک ضرور دعا قبول کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا اس کا میرے بارے میں گمان ہے میں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو بھائی میں اور آپ ہم کیا گمان کریں کہ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارا اللہ مہربان ہے. جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ضرور معاف کر دے گا، اور جب ہم اس کی سے مانگیں گے تو ضرور ہمارے مسئلے کو حل کرے گا. پھر مانگا پھر مسئلہ حل نہ ہو، پھر مانگو، پھر سوچو میرے مانگنے میں کوتاہی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، ادب میں کمی ہے، آداب میں کمی ہے، رزق حلال میں کہیں کمی تو نہیں آ گئی ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک بندے کی توبہ کو، دعا کو قبول کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ مچائے. اگر بندہ جلدی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. جلدی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ کے ابتدائی سالوں میں آپ نے مانگی ہیں اور وہ 10 سالوں کے بعد جا کے قبول ہوئی. 10 سال کے بعد. ابو جہل کے لیے آپ نے شروع میں بد دعا کی تھی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کی ہلاکت کب ہوئی تھی؟ 13 سال مکی گزرنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں دوسرے سال جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو بدر میں ابو جہل جا کے مارا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی اتنا وقت لگا. تو اس لیے دعا میں آدمی جلدی نہ کرے، اللہ پاک سے مایوس نہ ہو، آدمی مانگتا رہے. یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام، سوچو تو صحیح، تاریخ کی کتابوں میں تفسیر میں رکھا ہے کہ 40 سال تک یوسف علیہ السلام بچھڑے رہے اور یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے. اور جب بھی ان کو پوتے اور بیٹے یاد دلاتے، یوسف کی یاد آتی تو یہی کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے 100% پر امید ہوں کہ اللہ پاک مجھے ملوائے گا. یہ حال تھا نبیوں کا. سوچو تو صحیح، بیٹے کہتے، پوتے کہتے ابا جان آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، یوسف کہاں، پتہ نہیں کہاں، اسے کوئی جانور کھا گیا ہے،
مٹی ہو گیا ہوگا، کہاں چلا گیا، لیکن وہ 100% کہتے ہیں نہیں، مجھے میرے اللہ سے یقین ہے، امید ہے، مجھے میرا اللہ مجھے ملائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک سے امید رکھو۔ تو 2 شرطیں دعاؤں کی بتائی ہے، ایک تو فرمایا شرک نہ کرو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ پھر اعتماد رکھو کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو ایسا کرو گے لعلکم یرشدون، لعلہم یرشدون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو جاہلیت کے زمانے کے جو رسوم ہیں، معاشرے کے رسم و رواج ہیں، اگر قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں تو ان رسوم اور رواجوں کو چھوڑ دو۔ ایک رسم تھی جاہلیت کے زمانے میں کہ اگر کوئی آدمی حج بیت اللہ یا عمرے کے لیے جب احرام باندھ لے اور اگر واپس اسے پلٹنا پڑے اور کوئی گھر میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اب وہ کیا کرتے تھے، ان کا یہ اصول تھا کہ دروازے کی طرف سے نہیں آتے تھے، گھر کی پچھلی دیوار سے، اگر پچھلی دیوار گھر کے پیچھے کی جانب سے دروازہ ہے تو ٹھیک، اگر دروازہ نہیں ہے تو سوراخ کر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ کہا یہ کیا کرتے ہو، ان رسموں کو چھوڑو۔ کہا ہم اپنے آباء و اجداد سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، یہی پڑھتے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم دروازوں کی طرف سے آؤ۔ نیکی یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس نیکی کا ارشاد فرمایا کہ نیکی تمہارے لیے یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسروں کا خیال رکھو، اور اسی طرح سے غرباء اور مساکین کا خیال رکھو، قرابت داریوں کا خیال رکھو۔ یہ نیکیاں ہیں۔ یہ تم کیا رسومات میں پڑ گئے ہو اور رسومات کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ تو اس لیے تنبیہ فرمائی ہے اس امت کو کہ دیکھو ان رسومات کو چھوڑو۔ جب قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی بھی معاشرے کی رسم آ جائے، رواج آ جائے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اللہ پاک کے حکم کو مقدم رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد حج کے مسائل ہیں، اور پھر ایک بہت اہم اور جامع دعا بتائی ہے کہ ایمان والے دنیا میں بھی اللہ پاک کی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں مانگتے ہیں، اور وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی بہترین دعا ہے۔ دنیا میں کیا بھلائی ہے؟ نیک صالح اولاد کا مل جانا دنیا کی بھلائی ہے، حلال روزی مل گئی یہ دنیا کی بھلائی ہے، نیک بیوی میسر ہو جائے یہ دنیا کی بھلائی ہے، ضرورت کے مطابق سواری ملے یہ دنیا کی بھلائی ہے، گھر آدمی کو میسر ہو جائے یہ دنیا کی بھلائی ہے، نیک اعمال کی توفیق ہو جائے یہ دنیا کی بھلائی ہے، اور اسی طرح سے گناہوں کی بخشش ہوتی رہے یہ دنیا کی بھلائی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رہے یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ ایک صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بیمار تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فضیلت بتائی کہ بیماری پر اللہ کی طرف سے یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، اور 1 دن کا بخار ہے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میں بیمار رہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہ تم اللہ سے عافیت مانگو، تم اللہ سے یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، یعنی صحت عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو عام طور پر ہم اس دعا کو نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جزوی اسلام پر نجات کا وعدہ نہیں ہے۔ جزوی اسلام کا مطلب کیا؟ دین کا کوئی حکم مان لیا، کچھ چھوڑ دیا، جو جی کے مطابق ہے، نفس کے مطابق ہے اسے لے لیا، جو خواہشات کے مطابق نہیں ہے، ماحول اور معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس حکم کو چھوڑ دیا، اس سے تمہاری کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ وعدہ ہے کہ اگر تم کامیابی یہ چاہتے ہو تو پھر پورے دین پر آ جاؤ۔ اور پھر آگے اتنی سخت ڈانٹ آئی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد بھی اگر تم دین سے ذرہ بھی پھسل گئے، ذرہ بھی ہٹ گئے، تو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر دیتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تمہیں اس دنیا میں تھوڑی سی مہلت دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا دیکھو جنت کے تم متلاشی ہو اور تم جنت کے طلب کرنے والے ہو، جنت آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے کچھ مشقتیں کرنی پڑیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ حالانکہ گزشتہ لوگوں والے حالات تو آئے نہیں ہیں، دین پر مصیبتیں، پریشانیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اتنا حالات آئے گزشتہ امتوں پر کہ رسول بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے انسان کے جسم اور بدن کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔
پھر سوال پوچھا لوگوں نے، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے ہم کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ فرمایا اپنے پاس سے جو اضافی مال ہے وہ تو اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اسے خرچ کرو۔ کہاں خرچ کریں، مصرف کیا ہے؟ سب سے بہتر مصرف بتایا، فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو دیکھو، اقربین کو دیکھو، پھر یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دیکھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی پر تمہیں اجر دے گا۔ اور اسی طرح سے پھر نکاح کی بنیاد بتائی کہ نکاح کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے، حسن و جمال نہیں ہے، قوم اور حسب اور نسب نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا ایسی خواتین وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وہ عورتیں جو کافرہ ہیں، وہ عورتیں جو مشرکہ ہیں، فرمایا اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت لگیں، مال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، فرمایا اس سے زیادہ بہتر وہ مسلمان ہے جو سیدھی سادی ہے تمہارے لیے لیکن وہ دیندار ہے، وہ دیندار رشتہ منتخب کرو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی تم مشرکوں سے نہ کراؤ، فرمایا وہ مسلمان جو بھلے غلام ہو، بھلے وہ غریب ہے، فقیر ہے، لیکن ہے دیندار، فرمایا یہ اس مشرک سے اور اس کافر سے جو مال کے اعتبار سے بہتر ہے، حسن و جمال اور حسب اور نسب کے اعتبار سے بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ مسلمان تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو غرض یہ کہ نکاح کا معیار بتایا نیکی اور تقوی ہے۔ اس کے بعد خاندانی زندگی کے مسائل بھی بتائے اور ساتھ ساتھ قسم کے مسائل کو ذکر فرمایا کہ اول تو قسم نہ کھایا کرو، اور اگر قسم کھانے کی کبھی ضرورت پیش آ جائے، کسی معاملے کی قسم کھاؤ تو صرف اللہ کا نام استعمال کرو، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ قرآن کی قسم، قرآن بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، یہ قسم کھانا بھی جائز ہے۔ اگر تم نے قسم کھائی ہے اور اس کو پورا نہ کیا تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ بتایا یا تو غلام آزاد کرو، اور اگر وہ تمہیں میسر نہ ہو تو پھر تم 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، 10 کو کھانا کھلا نہ سکو تو 10 کو کپڑا میں لاؤ، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ارشاد فرمایا کہ تسلسل کے ساتھ 3 دن کے روزوں کو رکھو۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل کو ذکر فرمایا، کہا طلاق اگر سب سے بہتر اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق رجعی دی جائے۔ طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی اول تو یہ بتایا کہ طلاق سے بچو ہی بچو۔ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے بری اور بدترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ جائز کاموں میں سب سے برا کام کیا ہے؟ طلاق کا ہے۔ لیکن اگر صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا، گزر بسر ممکن نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو شریعت نے اصول اور ضابطہ بتایا، اور اصول اور ضابطہ یہ بتایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عورت کو پاکی کی حالت میں صرف 1 طلاق دے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، زیادہ نہیں، اور 3 سے زیادہ تو ہے بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں رواج ہے 4 کا اور 3 کا، بعض علاقوں کے اندر تو وہ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو دیکھو جو کام 1 سے ہوتا ہے، جب ایک کام ہے ہی برا، ایک کام ہے ہی غلط، جب وہ 1 سے بھی وہی کام ہو رہا تو 3 کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، 1 میں فائدہ یہ بتایا کہ جب تم 1 استعمال کرو گے، اور دینی کب ہے؟ پاکی کی حالت میں، اور اس پاکی میں کہ جس پاکی میں مرد اس کے قریب نہ گیا ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، اس پاکی میں اسے طلاق دو۔ یہ بڑا باریک اصول بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ حتی الامکان طلاق کو ختم کرو، نہ ہو تاکہ۔ تو جب عورت ناپاکی سے جب پاک ہوگی تو شوہر کو اس کی طرف فطرتاً رغبت ہوتی ہے، تو اب ذرا سوچ کر وہ طلاق دے گا، اس لیے یہ اصول بتایا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ جب وہ پاک صاف ہے تو اس کے پاس جانے کو اسے جی چاہے گا، تو پھر وہ سوچے گا اور سوچ کر یہ اقدام کرے گا۔ وہ غصے کا اقدام نہیں ہے، وہ غضب کا اقدام نہیں ہے، وہ انتقامی کارروائی نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے اس کی، وہ ایک یہ ہے کہ معاشرے میں اگر نباہ نہیں ہے تو یہ طریقہ بتایا ہے، تو اب پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے دے، پھر 1 ماہواری گزر جائے، ٹھیک ہے، دوسری ماہواری گزر جائے، ٹھیک ہے، تیسری ماہواری کے ختم ہونے سے پہلے اگر مرد کو رجوع کرنے کے لیے دل میں خیال پیدا ہو جائے یا عورت نادم ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار کر لے، تو مرد صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے آپ سے رجوع کر لیا، بس رجوع ہو گیا، نہ محلے کو پتہ نہ خاندان کو پتہ، رجوع ہو جائے گا۔ وہ وہاں ہی رہے، اسی گھر میں ٹکی رہے، باہر جانا بھی ضروری نہیں ہے، اسی گھر میں رہے، اتنا کہہ دے میں نے رجوع کر لیا۔ کتنا آسان مسئلہ بتایا،
اور اگر رجوع نہیں کرے گا تو جب 3 ماہواریاں اس کی پوری ہو جائیں گی تو اب وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، اب وہ چلی جائے اپنے سرپرستوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لے اور یہ اپنا متبادل بندوبست کرے، لیکن اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اگر اسی ایک طلاق پر آپ نے اکتفا کر لیا تو اگر سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس نے بھی نکاح نہ کیا اور آپ کو بھی اس طرف رغبت ہوئی ہے تو دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، بغیر کسی مشقت اور تکلف کے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک طلاق کا حکم دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا نخواستہ چاہے وہ غصے میں، چاہے وہ پیار میں، چاہے وہ محبت میں، کسی بھی حالت میں اگر 3 طلاقیں استعمال کر لیتا ہے اور 3 بار، چاہے وہ ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے یا وقفے سے دے دے یا ایک مہینے میں دی، ایک دوسرے مہینے میں، ایک تیسرے مہینے، جب 3 طلاقیں وہ تینوں اختیار استعمال کر چکا ہے تو اب مصالحت کے سارے دروازے بند ہیں، اب اس عورت کی طرف رجوع بالکل نہیں کر سکتا۔ بس اس کی وہی صورت ہے کہ اس عورت کا اس سے عدت پوری ہو جانے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح ہو اور وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھے اور وہ ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، پھر خدا نہ خواستہ وہاں نباہ نہ ہوا اور وہ اس کو پھر طلاق دے اور پھر عدت وہاں پوری ہو، پھر اس کو اگر احساس ہوتا ہے پہلے والے شوہر کو لینے کا تو اب اسے دوبارہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ طلاق کے مسائل کو اتنی تفصیل سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اتنی تفصیل، نماز کے مسائل اتنی تفصیل سے نہیں آئے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل اتنی تفصیل سے نہیں، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل بہت تفصیل سے، اس لیے کہ یہ معاشرتی مسائل ہے۔ قرآن عبادات بھی سکھاتا ہے، عقائد بھی سکھاتا ہے، لیکن معاشرت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک سے روزانہ آدمی 5 بار ملتا ہے، نمازوں میں آتا ہے، اور معاشرت گھر میں جاتا ہے، بیوی سے اس کا میلاب، بھائیوں سے اس کا ملنا، ماں باپ سے اس کا ملنا اور باہر خاندان والوں سے ملنا، اس لیے معاشرتی مسائل اللہ پاک نے بہت زیادہ ذکر فرمائے۔ اور پھر ایک بڑا اہم اصول بتایا معاشرتی زندگی کا کہ اگر خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور اگر تمہارا بچہ ہے تو اس طلاق کے کوئی ضرر اولاد پر نہیں آنے چاہیے، کوئی اولاد پر ضرر نہیں آنے چاہیے، اور اس کی تربیت کا بھرپور خیال رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بلا تربیت کے رہ جائے، اور اس کی وجہ سے نہ ماں کو اذیت دی جائے اور نہ باپ کو اذیت دی۔ کیا مطلب؟ اگر ماں اس کو تربیت کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو اسے مہیا کیا جائے، اور باپ اسے جب دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے تو باپ سے ملوایا جائے، نہ باپ کو اذیت دی جائے اور نہ ماں کو اذیت دی جائے، اور نہ بچے کی تربیت میں کسی قسم کی کمی کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ سارے کام جو معاشرتی زندگی آپ کو بتائی ہے، رہن سہن بیوی کے ساتھ گھر میں کیسے، لیکن اللہ پاک سے غافل نہ ہونا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا۔ آگے بھی طلاق کے مسائل، پیچھے بھی طلاق کے مسائل، بیچ میں ایک جملہ آ گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کا حفاظت کرتے رہنا، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، مشغولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ رہ جاتی ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے جھکتے رہنا، اس لیے کہ تمام مسائل کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ محبتیں بیوی اور میاں کے بیچ میں اللہ ہی ڈالتا ہے، خاندانوں میں محبتیں اللہ ہی ڈالتا ہے، تو اس لیے کہیں معاشرتی مسائل کے اندر الجھ کر اللہ پاک کی یاد سے پھر غافل نہ ہو جانا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس دنیا کے اندر مصائب، مسائل، پریشانیاں، آزمائشیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہی لوگ کامیاب ہیں جو کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ اگر کافر قوموں سے ہمارا تقابل اور مقابلہ آ جائے تو اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ تو یہ احکام کا مختصر سا خلاصہ جو دوسرے سپارے میں تھا، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔